بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، آپ تمام لوگوں کو مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اس مہینے میں یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول عمل ہوگی۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید ہی کے مضامین کو زیادہ سے زیادہ ہم زیر بحث لے کر آئیں تاکہ لوگ اپنے دین کا صحیح شعور کے ساتھ علم حاصل کریں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت سابق کا تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک چیز کے بارے میں آپ سے آج تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں، طالبانہ استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کی زبانی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے 3 طرح کے الگ الگ قوانین ہیں جو دنیا میں زیر بحث ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال، اسب و نسب کا قانون، نزل و نسب کا قانون ہے۔ اس کے بعد پھر رسولوں کے ساتھ ایک خاص قانون ہے، جب وہ آتے ہیں اتمام حجت کرتے ہیں اور ان کی قوم پر پھر عذاب آتا ہے۔ ایک تیسرا قانون جو اس سے مختلف ہے، آپ نے بیان بھی کیا اس کو اپنے آرٹیکل خدا کے فیصلے میں، وہ ذریت ابراہیم کے ساتھ ایک متعلق قانون ہے۔ اس کی 2 شاخیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، ان پر آخری اتمام حجت ہوا سیدنا مسیح کے ذریعے، اور اب بنی اسماعیل کے ذمہ وہ ذمہ داری ہے۔ ہم سب اس کے میں کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں جزا و سزا کے زیر عنوان، ثالثاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی، اور اس سے انحراف کرے تو اس منصب سے معزول کر کے ذلت و محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ اوفو بیعہدی اوفی بیعہدی، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ الفاظ میں قرآن نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس عہد کا حوالہ دیا ہے وہ یہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ذکر کیا، اور پھر آپ نے ہم سے آگے کتاب استثناء سے بھی بتایا کہ قانون کیا ہے۔ تو اب جب ذریت ابراہیم میں سے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کو بٹھایا گیا ہے، نئی امت کی تاسیس ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو اسی طرح بیان کیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہمیں تمہارے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ قوموں کے باب میں کیا تھا۔ تو اب مجھے بتائیے گا کہ اس میں سب سے پہلے جو بنی اسماعیل تھے وہ صحابہ کرام تھے، اس کے بعد آگے اربوں کی نسلیں بڑھتی چلی گئیں، آج وہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس حکم کے مخاطب وہ تمام کے تمام بنی اسماعیل ہیں، اور حکم کی نوعیت کیا ہے، یعنی وہ وعدہ کیا ہے بنی اسماعیل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کیا اور انہیں پورا کرنا۔ اس کی تفصیلات میں نے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، ان کو دوہرا لینا چاہیے۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ 3 سطحوں پر ہے۔ ایک، انسان کی فطرت میں اپنی ہدایت بدیت کی، ٹھیک، اس کی نوعیت الہام فطرت کی ہے، یعنی میری خلقت کے موقع پر میرے اندر بعض حقائق بدیت کر دیے گئے ہیں، ان کو میں لے کر پیدا ہوتا ہوں۔ جس طرح میرے اندر جو قوتیں رکھی گئی ہیں وہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی ہے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یہ الہامات بھی جس طرح میرا شعور پختہ ہوتا ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، بنیادی طور پر دین کی ہدایت اسی فطرت میں ودیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پیغمبروں کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت کو بھی یہی کہتا ہے کہ یہ در حقیقت اس فطرت کا ظہور ہے، یہ اس کی اجمال کی تفصیل ہے، یہ اس کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آدم سے اس دنیا کی پیدا کی تھی۔ آدم خود اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بعد بھی ان کی نسلیں اسی دعوت پر قائم رہیں، ان میں کوئی خاص اختلاف پیدا نہیں ہوا، لیکن زمانے کی امتداد کے ساتھ آہستہ آہستہ انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ وہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ گویا دوسرا اہتمام تھا۔ پیغمبروں کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم ہر قوم میں بھیجتے رہے، یعنی ابتدا میں جو اقوام آئی۔ اب ہم دنیا کی جب تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو بظاہر جو چیز قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی ابتدا افریقہ سے ہوئی۔ یہ بھی کہ غالباً وہاں سے آدم و حوا کو اٹھا کر عدن میں لایا گیا۔ اسی علاقے کے قریب میں وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا پہلا گھر بنوایا ہے، جس کو ہم بیت اللہ یا مسجد حرام یا بعض دوسری تعبیرات سے سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی۔ ٹھیک، یہی علاقہ جو جزیرہ نما عرب کا علاقہ ہے، یہ پہلا مرکز بنا ہے۔ اسی سے لوگ جیسے جیسے ان کی ضروریات تقاضا کرتی رہی ہیں پھر اس جگہ آباد ہوئے ہیں جسے ہم دجلہ و فرات کی سرزمین کہتے ہیں۔
یہ علاقہ ہے جس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح کی قوم آباد تھی، اور وہ ہیں جن کے ذریعے سے پہلی بڑی دینوت کا ظہور ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم میں اپنے پیغمبر کو ایک لمبے عرصے تک رکھا، انہوں نے دعوت پیش کی، نسلوں کو دعوت دی، لیکن جب اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں ہوا اور اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو فیصلہ کر دیا گیا کہ اب زمین کو ان سے پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا طوفان آیا اور اس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا کہ ان کی اولاد جہاں جہاں پھر آباد ہوتی چلی گئی، ان کی قومیں بنتی چلی گئیں، ان کی نسلیں آگے پیدا ہوتی چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ہم اپنا رسول بھیج دیتے تھے۔ ان رسولوں میں سے بعض کی داستان قرآن مجید میں بیان ہوئی، ان میں سے بعض کی داستان بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یہ رسول آتے رہے اور اسی قانون کے مطابق جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کی حجت پوری کی جائے گی، ہر لحاظ سے حق کو واضح کیا جائے گا۔ جب وہ آخری درجے میں واضح ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، یا چند لوگوں نے قبول کر لیا ہے، باقی لوگ انکار پر اصرار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جزا و سزا اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ یہ میری کتاب سے جو اقتباس آپ نے پڑھا ہے وہ بھی اصل میں جزا و سزا کے عنوان، یعنی جزا و سزا کا ایک ظہور تو پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سب نسلوں کے لیے قیامت میں ہونا ہے، وہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس کا ایک ظہور رسولوں کی اس دینونت کے ذریعے سے بھی ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے کہ بتدریج ہم نے دو قوموں کو اٹھا دیا، یعنی ابراہیم کی نسل میں سے، اس کے لیے اہتمام بھی حضرت ابراہیم ہی سے کرایا۔ ٹھیک، ان کا علاقہ تو وہی ہے، یعنی دجلہ و فرات کا علاقہ، وہ بابل میں اس کے قریب اور کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، ان کی اپنی قوم بھی وہیں آباد تھی، اس قوم پر وہیں حجت تمام ہوئی۔ اس کے اتمام حجت کے بعد تو پھر ان سے کہا گیا کہ اب وہ ہجرت کریں، اور ہجرت کر کے اپنی اولاد کو اس علاقے میں آباد کریں۔ یہ فلسطین کا علاقہ، یہ جزیرہ نما عرب کا علاقہ، ان کی نسل میں سے اسماعیل کے لیے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا گیا، اور اسحاق کے لیے کنعان کا، جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں، انتخاب کیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان بھی کیا ہے کہ پہلے ہم افراد کا استفاع کرتے تھے، یعنی کسی خاص فرد کو منتخب کر کے اس کو پیغمبر بناتے تھے، نبی بناتے تھے، رسول بناتے تھے، اس کو اپنی ہدایت دیتے تھے، وہ لوگوں کو یہ ہدایت پہنچا دیتا تھا۔ یعنی فطرت کے اہتمام کے بعد یہ دوسرا بڑا اہتمام تھا جو صدیوں تک ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم کے بعد ایک تیسرا اہتمام کیا، اور وہ یہ کہ ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب کر لیا۔ ابراہیم کو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی دعوت کا امام اور پیشوا بنایا۔ اس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بعض امتحانوں سے گزارا، ان امتحانوں میں وہ پورے اترے، اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے مذہبی امور سے متعلق امام بنا دیا، پیشوائی کا منصب دے دیا، یعنی دین کی دعوت میں، دین کے پیغام میں تمہاری حیثیت اب قیامت تک امام کی ہے، تم پیشوا ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ان کی اولاد کا ذکر بھی آ گیا، ان کی پوری اولاد کو انتخاب کر لیا جائے گا۔ اس انتخاب کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ بائبل تو خیر پوری کی پوری اسی انتخاب کی سرگزشت، لیکن قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے اسی طرح سے نوح کا انتخاب کیا، پھر ہم نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے کہ آل ابراہیم یعنی ابراہیم اور ان کی اولاد، اسی طرح آل عمران سیدنا مسیح کا خاندان آل عمران کہلاتا ہے، وہ اور ان کے پیروکار یا ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے انتخاب کی نوعیت واضح کی اور فرمایا کہ یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ چلا آ رہا ہے آدم سے لے کر، اور پھر نوح بھی اسی خاندان سے تھے، اسی خاندان کے لوگوں کو ہم نے پھر منتخب کر لی، ذریۃً بعضھم من بعض۔ قرآن مجید نے آگے بتایا یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب ہے جس کا میں نے وہاں ذکر کیا۔
یعنی ابراہیم کی ذریت کا انتخاب، ایک پوری قوم کا انتخاب، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں علاقے منتخب کیے، فلسطین کا علاقہ، جزیرہ نما عرب کا علاقہ۔ یہ اگر دیکھیں تو قدیم دنیا کے بالکل وسط میں ہے، بلکہ اس وقت بھی جو دنیا اس کے بھی وسطی میں، ٹھیک، تو یہ بالکل وسط میں وہ علاقے ہیں جہاں انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم میری توحید کا مرکز بناؤ اور یہاں قوموں کی حیثیت سے میرے دین کی گواہی دو۔ ظاہر ہے کہ فرد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جب قومیں اس شہادت کے منصب پر فائز ہوں گی تو اپنی قومی حیثیت سے دنیا کو متوجہ کریں گی، دنیا ان کی جانب آئے گی، اور جو ہدایت کا تسلسل ہے وہ مجروح نہیں ہوگا، یعنی گویا نسلاً بعد نسلاً یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ موقع بنی اسرائیل کو دیا، یعنی سیدنا اسحاق کی اولاد کو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال تک انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا، اس کی دعوت کو عام کیا، ان کے ہاں سلیمان و داؤد جیسے لوگ پیدا ہوئے، ان کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار ہوئی، یہ سب ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس قوم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس بگاڑ کے نتیجے میں وہ اپنے اس منصب کو فراموش کر بیٹھے، انہوں نے دنیا میں وہ چیزیں اختیار کر لیں جو شرک، بدعت اور اس طرح کی بہت سی خرابیوں کا مجموعہ بن گئی، گمراہیوں میں پڑ گئے۔ بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف آخری پیغمبر کی حیثیت سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مبعوث ہو، ٹھیک، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر آخری حجت تمام کی۔ لیکن انہوں نے سیدنا مسیح کو ماننا تو ایک طرف رہا، دنیا ہی سے رخصت کر دینے کی کوشش، ان کو صلیب دینا چاہا، چنانچہ اپنے اس جرم کی پاداش میں وہ اللہ کے غضب کا ہدف بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں اب قرآن کی تعبیر ہی یہی ہے کہ وہ مغضوب علیہم ہے، یعنی گویا ان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک مسیح کے ماننے والے ان پر غلبہ قائم رکھیں گے۔ یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً ایسے حالات پیدا ہوتے رہیں گے کہ یہ اٹھیں گے، کچھ پلیں بڑھیں گے، کچھ دنیا میں کھڑے ہوں گے، پھر ان کی پشت پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں بھی قرآن مجید نے بیان کر دی اور بالکل باللفظ بیان کر دی، یہ بتا دیا کہ یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ان کا معاملہ یہ ہے، ہاں ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ان اتم ادنا، یعنی اگر وہ آج بھی قومی حیثیت سے اپنے اس منصب کو پہچانے، انہوں نے جن حقائق کا انکار کیا ہے ان کا اقرار کریں اور صحیح راستہ اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنا معاملہ تمہارے ساتھ تبدیل کر لیں، یعنی تم پھر مغضوب علیہم نہیں رہو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سرفرازی تمہیں دی تھی وہ پھر تمہارا مقدر ہوگی۔ تاہم دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اہتمام کیا کہ دوسری شاخ بنی اسماعیل کو، جسے جزیرہ نما عرب میں محفوظ رکھا گیا تھا اور جس کے ہاں بڑی حد تک انسانی فطرت کے وہ ابتدائی لوازم موجود تھے جو حضری زندگی میں بعض اوقات آلودہ ہو جاتے، ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر ان کا انتخاب کر کے آخری بعثت ان میں ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ ان کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں اس منصب پر فائز کر دیا گیا، یعنی اب تم ہو جنہوں نے وہی ذمہ داری ادا کرنی ہے جو ذمہ داری اس سے پہلے بنی اسرائیل ادا کرتے رہے۔ خاندان وہی ہے، وہ بھی اولاد ابراہیم ہے، یہ بھی اولاد ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، دنیا کی سب قوموں کے اندر سے تمہارا میں نے انتخاب کر لیا ہے، تم یہ دعوت دو گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے علمبردار بن کے رہیں، ان کی قومی زندگی میں اس دین کا ظہور ہو، اور اس بات کی شہادت دیں کہ ہماری طرف آخری رسول کی بعثت ہوئی تھی، اس آخری رسول نے جو پیغام دیا تھا ہم اس کے امین ہیں اور ہم یہ دنیا تک پہنچا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو قرآن مجید شہادت سے تعبیر کرتا ہے۔ ان کی اس دعوت یا ان کی اس شہادت کے نتیجے میں وہ لوگ جو نہیں مانیں گے وہ تو مخاطب ہیں ان کی، لیکن ماننے والے جیسے جیسے مانیں گے اور جس قوم سے بھی مان کے شامل ہوں گے وہ ان کا حصہ بنتے چلے۔ اچھا، چنانچہ اب اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بنی اسماعیل میں سے ہے اور کون نہیں ہے، انہوں نے اس کی ابتدا کر دی تھی، صحابہ کرام کی جماعت زیادہ تر انہی پر مشتمل تھی، اس وقت بھی یہ معلوم ہے کہ انصار میں سے اور بعض دوسری جگہوں میں سے بھی بعض لوگ ان کا حصہ بنے، ان کو بھی وہی شرف حاصل ہوا۔
اصل میں بنیادی کردار ان کا ہے۔ جزیرہ نما عرب ان کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب کا علاقہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ قانون بھی نافذ کر دیا گیا ہے کہ وہاں اس دین کے ماننے والے ہی ہمیشہ آباد ہوں گے۔ اس کی وہ مرکزی حیثیت دنیا بھر کے لیے متعارف کرا دی گئی ہے۔ اللہ کا گھر، وہ پہلا گھر جو توحید کے مرکز کی حیثیت سے سیدنا آدم نے بنایا تھا اور جس کی تعمیر نو سیدنا ابراہیم نے کی تھی، وہ موجود ہے۔ اسی میں ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ اسی کو گویا دنیا بھر میں مسلمان امت کے لیے ایک مرکز محسوس کی حیثیت حاصل ہے، اور اسی کو دنیا بھر کے لیے دین کی دعوت کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ توحید کی دعوت کا مرکز ہے۔ تو اس طریقے سے گویا بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کی تشکیل کی ذمہ داری دی۔ اس میں اب ظاہر بات ہے کہ مختلف قوموں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ امت ہے، یہ وہ نظم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا پیغام کو ایک نقطہ واضح ہوگا صاحب نے تاریخ بتائی، اس کے بعد قوموں کے انتخاب کی وجہ بتائی، اس میں قوم کی معزولی کے اسباب بھی زیر بحث آئے، اور پھر ایک نئی امت کی تاسیس بنی اسماعیل کی صورت میں ہوئی۔ دو ذمہ داریاں ہم سب جو اس تک گفتگو سے حاصل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ چونکہ خدا کا معبد اب قیامت تک وہاں پر رہے گا حرم مکی میں، تو اب ایک تو اس کو آباد رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر بھی کیا، ابھی طواف کرنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، جو رسول وہاں پر آئے انہوں نے ان پر شہادت دی، اس قوم پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول تم پر گواہ تھے، اب تم نے اس چیز کو، یہ جو کچھ ہوا ہے، رسول کی درونت کا ظہور ہوا ہے، اس کی گواہی قرآن میں ثبت ہے، اس کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو اگر خلاصہ کیا جائے تو دو نکات میں کیا یہ دو ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں کہ حرم کے معبد کو آباد رکھنا ہے، شرک سے بچا کے رکھنا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، روزہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے سازگار بنانا ہے، اور اللہ کی کتاب کو دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچانا ہے ان کو۔ اللہ کی کتاب کو پہنچانا اور اس بات کی شہادت دینی ہے کہ یہ کتاب ملی کیسے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ یہ بتائیں گے وہ کہ یہ کتاب کہیں آسمان سے پھینک نہیں دی، ہمارے آبا کو ایک پیغمبر نے آ کے دی ہے۔ ہمارے آبا کو یہ اللہ کے پیغمبر نے دی۔ ٹھیک، اس کی پوری تاریخ محفوظ ہے، یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قبل تاریخ کا واقعہ ہے، اس کی گواہی دینی ہے۔ وہ تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی تاریخ کی روشنی میں ہے۔ وہ واقعہ بھی جس کے تحت آپ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، سب لوگوں کو معلوم ہے، معروف ہے۔ آپ کے بعد ایک پوری امت وجود پہ آئی ہے، ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی ہے، تو اس طرح ان کو یہ گواہی دینی ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، یعنی یہ اصل میں اب تمہاری جد و جہد کا میدان ہے۔ اللہ کی دعوت کی راہ میں جد و جہد کرو، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کرو، کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، اس کا حق ادا کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اس مقصد کے لیے، هو اجتباکم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جس طرح میں آپ انجام دیتے ہیں، تمہارا انتخاب کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، یہ تمہارے باپ کا دیا ہوا دین، تمہارے باپ کی قائم کی ہوئی دعوت ہے، اس کو تمہیں دنیا تک پہنچانا ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ پھر یہ بتایا ہے کہ تمہارا یہ نام مسلمان ان کا رکھا ہوا ہے، هو سماکم من قبل من قبل فی ھذا، یعنی اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، اور اب اس پیغمبر کی بعثت کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی تمہارے لیے مسلمان کا نام پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام بھی ہمیشہ اسلامی رکھا ہے۔ ٹھیک، ایک ہی دین ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہم اس میں مختلف گروہ بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے دین کا نام اسلامی رکھا، اور اس کے ماننے والوں کی ایک ہی شناخت قائم کی، اور وہ یہ کہ وہ مسلم ہے، مسلمان، یہی نام ہے ان کے لیے۔ تو وہاں خاص طور پر اس کا حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ کرنا کیا ہے، لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو لوگوں پر اس دین کی گواہی دینی، شہداء، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول نے تم پر یہ گواہی دے دی۔ ٹھیک، تو گویا تم کیا ہو، امتاً بسطا، یعنی ادھر اللہ کا پیغمبر ہے، ادھر دنیا کی سب قومیں ہیں، تم ان کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے گروہ۔ تو یہ درمیان میں، یعنی دنیا کے درمیان میں آباد، ایک خاص علاقے میں ان کا انتخاب، درمیان کی امت، اور اسی حیثیت سے وہ یہ ذمہ داری انجام دیں گے۔ تو ان کو یہ تینوں کام کرنے ہیں، یعنی حرمین کو اس طرح قائم رکھنا ہے، خاص طور پر حرم کعبہ کو، وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز، ٹھیک، اور توحید کے مرکز کی حیثیت سے اس کو قائم رہنا چاہیے، یہاں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہونے دی جائے، جو کچھ بھی وہاں پر مناسک مقرر کیے گئے ان میں کوئی بدعت نہ درائے، وہ ہر لحاظ سے طواف کرنے والوں کے لیے، حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے پاک صاف رہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ دنیا بھر کو اس کی دعوت دینی ہے، اس کی طرف آنے کی دعوت دینی ہے،
اس کا پیغام پہنچانا ہے، اپنے وجود کو خود اس کا نمونہ بنا کے رکھنا ہے۔ شہادت کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ شہادت کہاں سے آئی، اس کا ماخذ کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر اپنی یہ حیثیت واضح کرنی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو الگ کیا جائے، جو بھی وہ وہاں آباد ہے، ان کی وہ ریاست یا سلطنت ہے، وہ اسی جگہ نسل بعد نسل اپنی دعوت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب دنیا بھر میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، اور پوری امت مسلمہ گویا تمدنی کا حصہ ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم صاحب قرآن مجید کی سورہ 3 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوموں کے استفاع کے پس منظر میں جو 3 بڑی پیغمبروں کی معاشرتیں وجود پذیر ہوئی ہیں، طور و سینا کے اندر، اور اسی طریقے سے زیتون کی وادیوں میں سیدنا مسیح، سیدنا موسیٰ، اور پھر ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا اس قانون کا کہ یہ جو انبیاء کی یہ تہذیب ہے جس میں استفاع کیا گیا، اس کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے پستی میں بھی ان لوگوں کو گرا دیا جو دین کے اصل ہدایت پہ قائم نہیں رہتے۔ آپ نے یہاں پر ایک چیز لکھی ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی، اور اس سے انحراف کرے تو اس منصب سے معزول کر کے ذلت و محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ 2 سوال ہیں یہاں پہ۔ قوموں کی امامت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یہ ہدایت کے پس منظر میں، یعنی ہدایت کے لیے قوموں کی امامت ہوگی، کیونکہ سیاسی طور پر اگر قوموں کی امامت ملے گی تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ پوری دنیا میں گویا ان کا سیاسی اقتدار قائم ہوگا۔ تو قوموں کی امامت سے کیا مراد ہے؟ وہی تو حضرت ابراہیم کی امامت سے مراد ہے، یعنی وہ گویا دین کے پیشوا، ہدایت کے پس منظر، اللہ کی ہدایت انہی کے پاس ہے، ٹھیک، انہی کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہی اس کے امین ہے، وہی اس کی تاریخ کے امین ہے، ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے گویا ابراہیم علیہ السلام کی جو امامت دی گئی ہے یہ اسی کا ان کی نسل میں ظہور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ بات کہ ان کو اقتدار حاصل ہو جائے، دنیا کی حکومت حاصل ہو جائے، گرد و پیش کے علاقوں پر ان کا غلبہ قائم ہو جائے، یہ صلح ہے، اچھا، یعنی یہ تو گویا جزا ہے۔ اوکے، اگر وہ امامت کے تقاضے پورے کریں گے تو یہ جزا بھی ان کو حاصل ہوگی جیسے کہ ان کو پہلے دور میں حاصل ہوئی، ٹھیک۔ اچھا، ہم سب اس میں پھر یہ تو لازم نہیں آتا نا کہ مثال کے طور پر اگر بنی اسماعیل پوری غسل محنت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو ان کو ذمہ داری دی گئی، تو اب جزا کو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کیا ہے کہ مطلب ان کو مثال کے طور پہ صرف اس علاقے میں اقتدار ملے گا یا پوری دنیا میں اقتدار ملے گا؟ کیونکہ قوموں کے عزل و نسب کا قانون تو الگ سے زیر بحث ہے نا، مسلمان ملت تو بنی اسماعیل سے باہر بھی عربوں میں ہے، تو مسلمانوں کو کہیں اقتدار ملے گا اس کا تعلق تو قوم سے ہے۔ بنی اسماعیل کو اگر مثال کے طور پہ اس وعدے کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کی عنایت ہوتی ہے، نعمتوں سے سرفرازی ملتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے جہاں پر، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا نظر آئے گا۔ ظاہر بات ہے، یعنی ان کو خود اپنی سرزمین میں تمکن حاصل ہوگا، جی، ان کو دنیا سے خوف نہیں رہے گا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، پاورجا ہوں گے، صحیح، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے گا۔ ٹھیک، اس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی، بنی اسماعیل کے لیے، ٹھیک، کہ اگر تم اللہ کی کتاب کے علمبردار بن کر رہو گے اور اللہ کی کتاب کی اقامت کرو گے، یعنی اس پر عمل پیرا ہو گئے جس طرح کے عمل پیرا ہونے کا حق ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ جب قوم کو خطاب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب انفرادی نہیں ہے محض، بلکہ اپنی اجتماعی زندگی میں بھی جو دین کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر تم آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے پاؤ گے اور تمہاری زمین کے اندر سے بھی وہ خزانے نکلیں گے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا، معیشت کا استحکام عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کہاں تک نوبت پہنچتی ہے وہ اس کی عنایت کرم ہے، اس کو متعین نہیں کیا، یہ تو پہلے مرحلے میں بھی متعین نہیں کیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ البتہ میں نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ اقتدار انہی کے پاس رہا ہے، دنیا میں نشیب فراد آتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اس سے بیگانہ ہوئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، پے در پے ان کے ہاں ہر سطح پر زوال آیا ہے، تو اس کے نتیجے میں سزا ملی ہے، اس سزا سے گزرے ہیں، وہ بھی گزرے ہیں، مسلمان بحیثیت مجبوری بھی گزرے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مہلت دی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ مزید سرفرازی پائے یا پوری مسلمان امت سرفرازی پائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب دنیا اسی پر ختم ہو جائے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قوم کے ساتھ اور قومی سطح پر ان کے بعض عہد و پیمان کو اگر وہ پورا کرتے ہیں،
اس کو یعنی اس طریقے سے نہیں اس وعدے کو دیکھا جا سکتا، جیسے دو فریقین آپس میں وعدہ کرتے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا، اور پھر ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں اس نے یہ کیا، اس کو یہ مل گیا، کیونکہ قوم کو باہر کیف اب قیامت تک برقرار بھی رکھنا ہے، اور قوم اگر وعدہ پورا نہیں کرتی تو محکومی میں گرے گی بھی، اور کچھ لوگ اس میں سے کچھ عرصے بعد وعدہ پورا کرنے کی سطح پہ آتے ہیں تو کچھ اٹھتی ہوئی بھی نظر آئے گی، تو یہ خود قوم کا بھی امتحان ہے نام سے، مطلب ہم لوگ اور آپ بیٹھ کے یہاں سے کوئی مطلب میتھمیٹیکلی کوئی گراف بنا کے نہیں بتا سکتے کہ ذریت ابراہیم میں سے بنی اسماعیل نے اس 10 سال میں دعوت دی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی، یعنی وہ جو کام ہو رہا ہے وہ بھی غیر محسوس انداز میں ہو رہا ہے کہ قوم کے سامنے آزمائش کا پہلو بھی رہے کہ پتہ نہیں اللہ کی عنایت ہے یا اللہ کی مہلت ہے، تو اس کو کوئی منطقی قضیوں میں ڈھال کے گراف بنا کے نہیں دکھایا سکتا کہ یہ کیا اس قوم نے اور پھر یہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ دیکھیے قوموں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ تاریخ کے افق پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ بالکل معلوم ہے، یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قیادت میں ان کو جو سرفرازی عطا فرمائی تھی، اس نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی حکومت بنا دیا تھا، ٹھیک، یعنی ایک زمانے میں بنو امیہ، پھر اس کے بعد بنو عباس، وہ دنیا میں ایک لحاظ سے سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گئے۔ انہوں نے اس زمانے کے تمدن میں، اس زمانے کی حضارت میں، اس زمانے کے علم میں، ادب میں، تہذیب میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو چنگیز خان کی اولاد کے سامنے چارے کے طور پر ڈال دیا گیا، یعنی ان کی سلطنت ختم ہوئی، ان کا نظم درہم برہم ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھینی، یعنی جو دنیا کی حکومت ان کو دی گئی تھی وہ خواب و خیال ہو گئی، ان کی جگہ ایک دوسری قوم اللہ تعالیٰ اٹھا کے لائے، ان کو اس نے نعمت ایمان سے نوازا، جیسے کہ تاتاریوں کے بارے میں ہے تو پاسباں مل گئے کعبے خانے سے، ٹھیک ہے، وہ پھر 2300 سال تک حکومت کرتے رہے، اس کے بعد پھر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، تو گویا مسلمانوں کو جو حاشیے سے قوت حاصل ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اس کے خاتمے کے بعد پھر ایک موقع ملا ہے، اس طرح کہ میں نے عرض کیا، تو یہ تو بڑے بڑے نشیب و فراز معلوم ہے، اور یہ کس طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ متعلق ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہوا اور یہ ہو جائے گا، یہ ہوا اور یہ ہو جائے گا، یہ قوموں کی تاریخ میں نمایاں ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بات واضح ہوتی ہے، خلاصہ کرتے ہیں ذرا، یہ بتائیے گا کہ اب مثال کے طور پہ اس وقت جس وقت ظاہری بات ہے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، وہی منگول، وہی تاتاری جو مسلمان ہو گئے، ان کو بہت لمبے عرصے تک اقتدار ملا اور یہ سرزمین حجاز بھی انہی کے تحت تھی، تو ان کا خاتمہ ہوا، خاتمے کے بعد اب تو جو پیور بنی اسماعیل تھے وہاں کی آباد نسل عربوں کی، دوبارہ سے اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اقتدار ملنے کے بعد جو ترقی گزشتہ 50 60 100 سالوں میں دیکھی گئی ہے دنیا کی تاریخ میں، کبھی جزیرہ نما عرب کے اندر یہ ترقی دیکھی نہیں جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں اپنی نعمتوں کا ظہور کیا، وہاں سے تیل نکلا، وہاں سے گیس کے ذخائر نکلے، اگرچہ ان کو نکالنے میں اور ان کو دنیا تک پہنچانے میں سارا کام باقی اقوام نے کیا، لیکن وہ پوٹینشلی تو اللہ نے اسی سرزمین سے نکال دیے، تو اب اس کو ہم سب سامنے رکھ کے کہ پیور بنی اسماعیل وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کے معلوم دور میں پھر سے خزانے دے کے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی فرمائی ہوئی ہے کہ اتنا مال آ جائے گا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تو یہ تو بظاہر وہ جو اللہ کا قانون ہے کچھ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا، یعنی وہ تو کوئی نتیجہ کچھ کریں گے تو یعنی جو کچھ کیا تھا منگولوں نے، اس کے بعد عثمانیوں نے، وہ تو چلے گئے، تو ان کو پھر کس چیز کا نتیجہ مثال کے طور پہ دیا جائے؟ ایسے نہیں ہوا، یعنی ان کے ہاں ایک باقاعدہ دین کی تجدید کی تحریک اٹھی، اچھا، ہاں، اہم نقطہ، تحریک کے نتیجے میں ہی اقدام کیا گیا، اور پھر اس تحریک کے بڑے سربراہ اور اس کے جو بڑے ائمہ ہیں یا اس کے علماء ہیں، ان کو باقاعدہ طریقے سے حکومت حاصل ہوئی، یعنی اس کے پس منظر میں وہ دعوت ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی کسی چیز کی آپ تنقید کر سکتے ہیں، وہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں گے، لیکن بحیثیت مجموعی اور دین کی تجدید اور احیاء کی دعوت، توحید کو زندہ کیا گیا، توحید کا قلقلہ بلند ہوا، ساری سرزمین کو شرک کے آلودگی سے پاک کر دیا گیا، بدعت کی آلودگی سے پاک کر دیا گیا، تو بہت سے معاملات ہوئے ہیں جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ کیا اس سطح پر ہو گیا ہے جیسے صحابہ کرام نے کر دیا تھا؟ ایسا نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ جتنے مسلمان ہوں گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اس کے لحاظ سے اللہ کی عنایتیں بھی ہوں گی، وہ اللہ کی عنایتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب اس نے گرفت کی تھی وہ بھی تاریخ کے صفحات میں ثبت ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آخری سوال ہم سے اس موضوع سے متعلق، بنی اسماعیل کو جو ذمہ داری دی گئی اس کے لیے علاقہ خاص کر لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو قوم وہاں پہ آباد تھی بنی اسرائیل، ان کا علاقہ بھی خاص تھا، بائبل کے اندر جو ذکر آتا ہے
اس قوم کو جس وقت علاقے تفویض کر کے حدود بندی کی جا رہی تھی تو اس میں آتا ہے کہ یہ نیل اور فرات تک کی سرزمین، اب بنی اسماعیل کو جو جگہ دی گئی ہے وہ جزیرہ نما عرب ہے، اس کے اندر 7 کے قریب ممالک آتے ہیں، اس میں اردن بھی شامل ہے، قطر ہے، کویت ہے، اسی طریقے سے سعودی عرب اس وقت جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس طرح سے امارات کی ریاست ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جگہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور جو بنی اسماعیل کو دی گئی، یہ جزیرہ نما عرب ہے اور یہ کنعان فلسطین کا علاقہ ہے، لیکن جو بائبل میں اس کی حد آئی ہوئی ہے وہ جزیرہ نما عرب ہی کے بالکل متصل ہے، بلکہ بعض علاقے جزیرہ نما عرب کے بھی اس میں شامل ہیں۔ مثلا اگر ہم بائبل کی اس کو لے لیں فرات تک تو اس کے اندر اردن بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا دونوں علاقے ڈسٹنکٹ ہوئے تھے یا ان کو ہٹا کے جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو اس علاقے کا کچھ حصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو ذمہ داری ان کی تھی، ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کے حدود متعین کیے تھے، ٹھیک، اسی کو بالعموم صہیونی اپنا اصل وطن کرا۔ جی ہاں، جی ہاں، بائبل میں وہ حدود اربع بیان ہوئے ہیں، جی ہاں، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل کا وطن تھا، بنی اسرائیل کا علاقہ تھا، بنی اسرائیل کے لیے اس کو خاص کیا گیا تھا، ٹھیک، وہ بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور جب وہ اس منصب سے معزول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محکوم بنا دیا۔ جی، وہاں پھر دوسری قومیں آئیں، یہ معلوم ہے، تو پھر مسیحی وہاں پہ غلبہ پائے رہے، مسلمانوں کو وہ علاقہ دے دیا گیا، تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اس کے ساتھ جزیرہ نما عرب کا معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو متعین کر کے بتا دیا، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ علاقہ ہے جس میں اب اللہ کے دین ہی کا غلبہ رہے گا، اور یہ لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ یہاں کسی اور دین کو قریب نہ آنے۔ ٹھیک، اور ہم سے اگر وہ لوگ یہ دعویٰ کریں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل یہ دعویٰ کریں کہ بھئی ہمارے پاس تو تورات میں وعدہ ہے، تو ہمارے جو معاملات ہیں خدا سے وہ ہم جانیں، لیکن یہ سرزمین ہماری مقدس ہے، تمہاری وہاں مقدس ہے، یہ ہماری مقدس ہے، لہٰذا اس پہ اقتدار بھی ہمارا حق ہے، تو پہلے بھی خدا نے دی تھی، وہ خدا کے ساتھ وفاداری کو اب بھی اختیار کریں گے، دے دے گا انہیں وہ۔ یعنی یہ وہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ جزیرہ نما عرب کا فیصلہ بھی خدا کا فیصلہ ہے، ہم تو اس فیصلے کو اگر روبہ عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوگے تو کر دیں گے، ٹھیک، نہیں ہوں گے تو نہیں کریں، بالکل، یہ تو خدا ہی فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی، ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائی تھی، یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہو کر، تمہارے رتھوں کے ساتھ ہو کر تمہارے دشمنوں سے لڑوں گا۔ تو وہ اللہ کی تائید اور مدد ہے، وہ جس کو حاصل ہو جائے۔ اس وقت تو یہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان موجود ہے کہ قیامت تک اب مسیحیوں کا ان پر غلبہ رہے گا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، جائر الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور سورہ اعراف میں بتا دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برے عذاب سکھاتے رہیں گے۔ تو یہ اب ان کے لیے یہی مقدر ہے، وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ تم بدنا، تم اگر لوٹو گے، صحیح رویہ اختیار کرو گے، خدا کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا مجھ سے آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، لوگوں کے قلوب و ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جی سوال کیجیے گا، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، میرا نام محمد حسین ہے اور میں اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال غامدی صاحب کے تصور اتمام حجت کے اوپر ہے۔ غامدی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ قانون ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا یہ قاعدہ اور کلیہ اور سنت یہ رہی ہے کہ ان کی قوموں کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ یا ان کی قوموں کا حساب چکا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے اوپر ان کے منکرین یہود کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر تمام حجت ہو گیا، اور ان کو وعید سنائے گی کہ عیسائی جو کہ نصارہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ قیامت تک ان پر غلبہ رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود اور نصارہ پر تمام حجت کیا، تو حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود پر دوبارہ سے تمام حجت کیوں کیا گیا؟ یہود پر دوبارہ سے ان پہ تمام حجت پر کے بعد ان کو کیوں وعید سنائی گئی، ان کو کیوں عذاب دیا گیا؟ عذاب کی جو بھی شکل ہو، لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کا تمام حجت اور ان کی وعید کافی نہیں تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت پر ان کو دوبارہ وعید کیوں کی گئی اور کیوں عذاب دیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جی ہم سب واضح، بلکہ جو ابھی آپ نے آخری بات فرمائی اسی سے متعلق یہ سوال بھی سامنے آ گیا کہ اگر بنی اسرائیل پر جو اللہ کی منتخب قوم تھی، سیدنا مسیح کو آخر میں بھیج کے اتمام حجت کر کے ان کو عہدے سے معزول کر دیا، قوم پر بھی عذاب آ گیا، ان کی دونوں حیثیتیں تھیں، آخری رسول بھی تھے اور اس قوم کے اوپر آخری شہادت بھی تھے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے یہود کو کیوں مخاطب بنایا؟ ان کا معاملہ تو پہلے ہی ہو کے ختم ہو چکا تھا کہ قیامت تک ان کے ساتھ کیا اسکیم چلے گی، وہ پھر سے ہماری اس جزیرہ نما عرب میں کیسے زیر بحث آ گئی؟ جب ٹائٹس رومی نے حملہ کیا ہے اور سن 70 میں ان کو وہاں سے محکوم بنا کے وہ لے گئے ہیں، تو ان کے ہی بہت سے قبائل تھے جو جزیرہ عرب میں چلے گئے، اچھا، اور رسالت مآب کے براہ راست مخاطب ہوئے ہیں۔
اچھا یعنی وہ جزیرہ نما عرب میں اگر نہ ہوتے تو ان کو خاص طور پر خطاب کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. ٹھیک. یعنی اگر جزیرہ نما عرب میں مسیحی نہ ہوتے یا اس کے حواشی میں نہ ہوتے، اگر یہود وہاں نہ ہوتے تو پھر قرآن مجید مشرکین عرب ہی تک محدود رہتا صحیح. اور اپنی دعوت دے کے رخصت ہو جاتا. بعد کی ذمہ داری پھر بعد کے لوگوں کی ہے. تو دعوت تو سب کے لیے ہے. یعنی اب بھی ہم ظاہر ہے یہود کو بھی دعوت دیں گے، نصارہ کو بھی دعوت دیں گے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو پوری دنیا کے لیے. یعنی دعوت پہنچانا، پیغام پہنچانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک. یہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست پیغمبر کے علاقے میں آباد دیکھا تو کہا کہ ان کے اوپر بھی اب حجت تمام ہوگی. فیصلہ کرنا تھا نا، یعنی وہ یہاں آباد رہیں گے یا نہیں آباد رہیں گے. جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا. ٹھیک. اور ہم سے جب وہ مخاطب بنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اسی قانون کے تحت سارے معاملات اللہ کے پیغمبر نے ان سے کیے کہ بھئی اگر تمہارے پاس تورات موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کرو. یعنی وہ جو پیغام سیدنا مسیح کا تھا بے عینی ہی وہ، یہ تو کوئی نیا پیغام تو ان کو دیا ہی نہیں گیا نا. تو کسی پیغمبر کا پیغام بھی لیا نہیں ہے، سب ایک ہی دعوت لے کے آئے ہیں، ایک ہی دین لے کے آئے ہیں، اسی کی دعوت وہ پہنچاتے ہیں. اور ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ تم اپنی کتابوں کو محکم پکڑو، اس تورات کو دیکھو، انجیل کو دیکھو، وہ تمہیں بتائے گی کہ صحیح دین کیا ہے، تو پھر تو تم لپک کر اس کو قبول کرو گے. تو رسالت مآب کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے. یہ اتمام حجت جزیرہ نما عرب میں تو جو ہوگا اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ رسالت مآب کو وہاں بھیج دیا گیا تھا. آپ نے وہاں وقت گزارا ہے. پھر یہ کہ اگر مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب میں بھی مکے تک معاملہ رہتا، آپ کی قوم ایمان لے آتی آپ کے اوپر، تو صورتحال بالکل مختلف. ہاں بہت اچھی بات ہے. یعنی یثرب میں آپ کو ہجرت کرنا پڑی. تو رسول کے مخاطب جو ہو جائیں گے، جو لوگ وہاں موجود ہوں گے، وہ مخاطب ہوں گے اس کے حالات. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.